زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون۔ وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اسی لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حمد و نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہو اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ 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 یا اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ 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 اللہ. میں ہوں بندہ تو مولا، کون ہے اپنا تیرے سوا. میں ہوں بندہ تو مولا، کون ہے اپنا تیرے سوا. میں ہوں تیرا تو ہے میرا، تو نے بنایا اور پالا. اللہ 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 اللہ. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا
تھمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکونت و حرکت سے، وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکونت و حرکت سے، کام گئے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے۔ اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، 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 آمنا برسول اللہ۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے، بالا سے بالا عظمت والے، سب سے برتر عزت والے، سب سے برتر عزت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زائد حرمت والے، سب سے بڑھ کر ہمت والے، سب سے زائد حرمت والے، سب سے بڑھ کر ہمت والے، سب سے برتر قدرت والے، سب سے برتر قدرت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے، رب کے پیارے راج دلارے، عزت والے عظمت والے، عزت والے عظمت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے داتا پیارے دولت والے داتا پیارے دولت والے صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہر علت کے تم ہو دافع ہر مشکل کے تم ہو رافع ہر علت کے تم ہو دافع ہر مشکل کے تم ہو رافع صحت والے قوت والے صحت والے قوت والے صلی اللہ علیہ وسلم 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 خاک قدم کی یاد قسم کی یہ ہے عزت آپ کے در کی خاک قدم کی یاد قسم کی یہ ہے عزت آپ کے در کی عرش سے اعظم تربت والے عرش سے اعظم تربت والے صلی اللہ علیہ وسلم 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 سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا سدرہ تمہارا عرش تمہارا کرسی تمہاری فرش تمہارا مالک دوزخ جنت والے مالک دوزخ جنت والے صلی اللہ علیہ وسلم 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 رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے ایسی اچھی بصارت والے صلی اللہ علیہ وسلم 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 عرش خدا تک کس کی رسائی دولت روعت کس نے پائی عرش خدا تک کس کی رسائی دولت روعت کس نے پائی ایسی دولت و رفعت والے ایسی دولت و رفعت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم للہ خبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی للہ خبر لو عاصی کی اچھی صورت ہو عاصی کی للہ خبر لو نوری کی اچھی صورت ہو نوری کی چاند سے اچھی صورت والے چاند سے اچھی صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلوا علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا فدا ہو کے باہر آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے اور سر بالی انہیں رحمت کی ادا سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی یا رسول اللہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے باغ جنت میں
نرالی چمنا اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں نرالی رائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنار آئی ہے، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنار آئی ہے، یا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنار آئی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صحبہ گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم، گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم، پر سگے دربار ہوں کر دو کرم، پر سگے دربار ہوں کر دو کرم، یا رسول
حسن عمل حسن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے محبت اور شوق سے صبح و شام مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رجب المرجب شریف کا ماہ مبارک ہم میں تشریف فرما ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، اس میں خوب اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے کیسے فضائل ہیں؟
آئیے سنیے کہ ہمارا رب عز و جل ہم پر کیسا رحیم ہے اور توبہ کو کیسا پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب عز و جل ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی عز و جل میں نے پھر گناہ کر لیا، مولا بخش دے۔ تو رب عز و جل فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پتہ چلا کہ ہم گناہ کے ایسیاں ہیں، بار بار ہم سے گناہ ہوتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں پھر گناہوں میں جا پڑتے ہیں۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار 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 رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہمارا رب عز و جل کتنا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخص کو جہنم سے باہر لایا جائے گا، حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے ہی عملوں کے سبب سے تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی جہنم کی طرف چلے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ دوسرا کہے گا یا الہی عز و جل میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی۔ تب اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان سے چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب وہ نادم ہو کر توبہ کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہو جائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی توبہ سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ تو ماہ مبارک ہی بہت پیارا ہے، اس کی تو فضیلت ہی بہت پیاری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، اس سے
بچتے رہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی آہیں بھرنے یا اپنے گالوں پر چپت مارنے، اپنے ناک اور کان کو ہاتھ لگانے، یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے، یا سر ہلاتے ہوئے توبہ توبہ کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب عز و جل سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اس گناہ کے ازالے کے لیے کوشش کرے۔ یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور ان دونوں یعنی اصل مالک یا ورثہ کے نہ ملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، علماء کرام مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 ماضی پر ندامت، نمبر 2 حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور نمبر 3 مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پچھلے گناہوں کی معافی مل سکتی ہے۔ اور ہمیں تو ویسے بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہم پر کس قدر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس رب عز و جل نے مجھے کروڑ ہا نعمتوں سے نوازا۔ مثلا مجھے پیدا کیا، مجھے زندگی باقی رکھنے کے لیے سانسیں عطا فرمائیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، اور کروڑ ہا ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن پر آج تک میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ پھر اپنے آپ سے یوں سوال کرے کہ کیا اتنے احسانات کرنے والے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مجھے زیب دیتا ہے؟ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ساتھ ہی گناہوں پر ملنے والے عذابات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل گناہ چھوڑنے میں آسانی ہوگی۔ گناہوں کے انجام کے طور پر جہنم میں دیے جانے والے عذاب الہی کی شدت کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کیجئے۔ میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فوراً توبہ کر لیجئے۔ توبہ میں دیر مت کیجئے، جلدی جلدی توبہ کیجئے۔ ایک حبشی نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہمارا رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے کاش یہ ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔
گناہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں کاش آ جائے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور اچھے ماحول کو اپنا لیجئے۔ اچھے ماحول کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے نفرت ہوگی، نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا، گناہ چھوڑنے کا ذہن بنے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، انشاءاللہ عز و جل توبہ کے مواقع بھی ملتے رہیں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل توبہ کی بار 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 سعادتیں نصیب ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں بار بار توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچتے رہنے کا بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل ہے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، دل ہے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے، افسوس کسی صورت، افسوس کسی صورت، اب صبر گناہوں پہ سرکار نہیں ہوتا، اور گولاک کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، اور اے رب کے حبیبا
اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اے سائلوں آجا اور جھول تیلا اے سائلوں آجا اور جھول تیلا اور جھولیاں پھیلاؤ دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا اے زائر طیبہ دم توڑ دے جو کھٹ پری اے زائر طیبہ دم توڑ دے جو کھٹ پری دم توڑ دے جو کھٹ پر دیدار مدینے کا ہر بار نہیں ہوتا دیدار مدینے کا ہر بار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا دے بس ٹوٹنے والی ہے یہ سانس کی مالا دے بس ٹوٹنے والی ہے بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں میٹھے میٹھے ہوتا اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج لمبی لمبی امیدوں نے ہمیں اس قدر گھیر لیا. ہماری عمریں 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی، پھر بھی امیدیں جینے کی امیدیں، مال دنیا کی ہرس لالچ، موت کو بھول گئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یاد رکھیے موت نے آنا ہے،
ایک دن موت آئے گی اور اس پر رونق دنیا سے اٹھا کر اندھیری قبر میں ڈال دے گی. اپنے موت کو یاد کیجئے, موت کو ہمیشہ یاد رکھیے. موت آنی ہے, موت آنی ہے, بس موت آنی ہے. یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے. یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے. بس ٹوٹنے والی ہے. غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا. غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا. اے رب کے حبیبا, اے میرے طبیبا, اے رب کے حبیبا, اے میرے طبیبا, اے میرے طبیبا. اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ایسی گناہوں کی لت پڑ گئی, ایسی گناہوں کی عادت پڑ گئی, ایسی پڑ گئی کہ گناہ چھوٹتے ہی نہیں, چھوٹتے ہی نہیں. مولا کوئی گناہوں سے ایسی نفرت دے دے مولا. آج زبان کے ذریعے, آنکھ کے ذریعے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں پڑ گئے. اے کاش آنکھوں کا, زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. جینے کا مزہ اس کو ملتا ہی نہیں جس کا. جینے کا مزہ اس کو ملتا ہی نہیں جس کا. ملتا ہی نہیں جس کا. دل عشق محمد سے سرشار نہیں ہوتا. دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن گئے. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. اے رب کے حبیبا, اے میرے طبیبا, آقا آقا, اے رب کے حبیبا, اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا. نہ کوئی عمل یہ سنانے کے قابل, نہ منہ تمہارے دکھانے
کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل ہے رب کے حبیبا، اے میرے طبیبا، اے میرے طبیبا، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، آقا کا گدا ہو کرے عطار کیوں گھبرائے، آقا کا گدا ہو کرے عطار تو گھبرائے، عطار کیوں گھبرائے، گھبرائے وہی جس کا غم خار نہیں ہوتا۔ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی، کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی، کو پیش نظر قبر کا پرحال گھڑا ہے، کو پیش نظر قبر کا پرحال گھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی، افسوس مگر پھر
غفلت نہیں جاتی دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی نئے رنگی دنیا کے تماشوں کی خبر ہے دنیا کے تماشوں کی خبر ہے مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رجب المرجب شریف میں الحمدللہ خواجہ صاحب کی چھٹی شریف بھی ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کی برکتیں لینے کے لیے انشاءاللہ منقبت پڑھی جائے گی۔ تمام اسلامی بھائی مل کر انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیے۔ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا خواجہ، اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا ہو شکر ادا کیسے کہ مجھ پاپی کو خواجہ ہو شکر ادا کیسے کہ مجھ پاپی کو خواجہ اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا اجمیر بلا کر مجھے دربار اور سلطان مدینہ کی محبت
کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا، خواجہ بن کر میں شاہ آپ کے دربار میں آیا، تیرے جم کے کھڑا ہے خواجہ، عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے خواجہ، عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا نے گرانے کو بڑا زور لگایا، خواجہ دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا، خواجہ اجمیر بلایا، ہمیں اجمیر بلایا، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہاں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، عرش معلا، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے مولا کریم، ہمارے آج کے اس اجتماعی ذکر و نعت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، بلا حساب ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما، مولا بار بار توبہ کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ توبۃ نصوحہ عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل اور مدنی قافلوں کا مسافر بنا، یا اللہ ہمیں آنکھوں کا، زبان کا، ہر عضو کا کفل مدینہ عطا فرما، یا اللہ دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرما، اس کا پیغام دنیا بھر میں عام فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مجلس کے برخاست ہونے کی دعا پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے